خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ خذ العفو، خود پکڑنے کو کہتے ہیں۔ تو پکڑنا ہوتا ہے مادی چیز کا، گلاس کو پکڑ لو، ٹھیک بات، کاغذ پکڑ لو، ٹھیک بات، کتاب پکڑ لو، ٹھیک بات، ہوا پکڑ لو، یہ مناسب جملہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، تمسک مانوی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ واعتصموا، اعتصام، استمساک، یہ جو الفاظ ہیں یہ مانوی چیزوں کو پکڑ۔ یہاں اللہ نے معاف کرنے کو ایک جسم بنایا ہے خود کے ذریعے سے، اور اپنے نبی سے فرمایا پکڑ لو میرے حبیب معاف کرنے کو، چھوڑنا نہیں معاف کرنے کو، ہر حال میں آپ نے معاف کرنا ہے۔ جان سے بڑھ کر کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ کے درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے بدو نے تلوار آپ ہی کی اٹھائی اور آپ کے پسلی میں ماری، ایسے جہاں چبوئی، آپ یوں ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے تو آگے تلوار سیدھی کر دی۔ یہ اس کا نام تھا غورث، بدو تھا غورث۔ کون بچائے گا تمہیں؟ تو آپ مسکرائے، صحابہ دور دور سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ۔ اللہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ تلوار گر گئی۔ اب تلوار آپ نے اٹھا کے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاؤں ہے، اس کو تو اوپر والے کا پتہ نہیں، تو کہتا ہے مجھے تو ہی بچائے گا، کون خیر عاقب۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ جب وہ کہہ رہا کلمہ نہیں پڑھتا تو اب نبی کے قتل کا ارادہ کر کے آئے تھے، اسے قتل کیا جائے، کلمہ پڑھ لیتا تو معاف تھا۔ اس نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کو پکڑ لیجیے۔ دین کے کام کے لیے بلکہ ہر آدمی کے لیے اچھے اخلاق ایک لباس کی طرح ہے۔ لباس کے بغیر تصور ہے بیٹھنے کا؟ ایک لمحہ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ میں 15-20 منٹ کے بعد پانی کا گھونٹ پیتا ہوں، 15-20 منٹ میرے گزر جاتے ہیں، ٹھیک؟ کھانا تو ایک وقت کا کھا کے 6 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، 7 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، لیکن لباس 7 سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس آیت سے میں نے یہ مطلب نکالا ہے، اور میں تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ یہاں اخلاق کو اللہ نے لباس بنایا ہے اور ہمیں اس میں انسان بنایا ہے، اور ہمیں اس میں دعوت کا کام عطا فرمایا ہے کہ اوپر خذ العفو، نیچے اعرض عن الجاہلین، اور درمیان میں وامر بالعرف۔ سبحان اللہ، جو دیکھیں خذ العفو، یہاں اعرض عن الجاہلین، یہ ہے وامر بالعرف، کہ دین کے کام کرنے کے لیے اوپر بھی اخلاق لاؤ، نیچے بھی اخلاق لاؤ، پھر دین کا کام کرو تو لوگ قبول کریں گے، ورنہ کڑوا سمجھ کے تھوک دیں گے۔ کیوں آج لوگ مسجدیں کیوں ویران ہو گئیں؟ شکر ہے تبلیغ کی محنت سے مسجدیں کچھ آباد ہوئی ہیں، یہ نوجوان نسل آنا شروع ہوئی ہے، ورنہ تو مسجد میں بوڑھوں کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہم تبلیغ والوں کو دعا دیں جن کے گشتیں اور جن کے رونے دھونے اور جن کے پیدل سفر، جن کی قربانیاں بے لوث قربانیاں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مجمع کا رخ پھیرا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ایک ہوا چلی ہے اور ایک نظام بنا ہے، اور اس کے پیچھے اس تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اگر جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے اخلاق ہوتے تو پتہ نہیں کتنے باطل کی دیواریں ٹوٹ چکی ہوتی، اگر یہ مستقل ساتھ ہوں تو پورے باطل پہ چوٹ مارنے والے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ معاف کرنے کو پکڑ لو میرے محبوب، ایسے چھوڑنا نہیں، جاؤ معاف کی۔ اوہ ہوئے ہوئے، وحشی آیا، وحشی، حمزہ کا قاتل،
جن کی لاش کو دیکھ کر میرے نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی، اور پہلی دفعہ جبریل آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آتے کہنے لگا میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے پناہ نہ مانگتا تو مجھے زیادہ پسند تھا کہ تیرا سر اڑا دیتا، لیکن تو نے پناہ کی طلب کی ہے تو تجھے پناہ ہے، بول کیا کہتا ہے۔ چچا کے قاتل کو یوں بٹھانا سامنے، خذ العفو، کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، قتل کرے اور شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا، تو میں نے سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اس آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ کیا آپ نے فرمایا ہاں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتا۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھے امن تو دیا ہے نا، امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، یہ میرے بس کا نہیں، کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا ہاں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے۔ کہنے لگا تم نے مجھے امن دیا ہے نا، تم نے امن دیا ہے نا، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، تو لیکن یہ بتاؤ اگر اس نے، وہ کہتا ہے جس کو چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ چچا کے قاتل کے ساتھ بحث ہو رہی، وہاں کہ اڑا دو اس کی گردن، جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا حمزہ کا، کہا وہ مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ خذ العفو بتا رہا ہوں، خذ العفو۔ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، گھبرانا نہیں، توبہ کرو، سارے معاف کروں گا۔ کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ اتنے نخرے چچا کے قاتل سے اٹھائے۔ ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے بولنا چھوڑ دیتے، وہ تو میں نے اوئے کیوں کی تو میں نے اینج کیوں ویکھے؟ اتنا تکبر اندر اترا ہوا ہے، اور عجب اتنا اندر میں اترا ہوا ہے۔ دین کا عجب ہے تو اپنے سوا سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت ہیں۔ ارے بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی، جنت میں جائے گا، چاہے سیدھا چلا جائے، چاہے ادو ادو ہوتے جاوے گا، دو چار کھلے پولے کھا کے پہنچ جاوے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسی نفرت، یہ وہ اہل حق ہی نہیں ہیں جو صرف اختلاف رائے پر نفرت کا شکار ہو جائے، ان کو اہل حق کہلانے کا حق ہی نہیں۔ انبیاء کا مزاج ہے جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے محبت کرو، اتنا اس کو قریب کرو، شاید توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔ خذ العفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب معاف کرنے کو تھام لیں۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل سے مراد جاہل نہیں، زیادتی کرنے والے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ یہاں مراد کہ زیادتی کرنے والے اگر زیادتی کریں تو آپ درگزر فرمائیں، اب منہ پھیر لیں، جیسے مجھے کہا ہی نہیں۔ امام زین العابدین
سبحان اللہ. ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ گئے. آل رسول کو گالیاں دے رہا ہے، جگر گوشہ رسول کے جگر کو گالیاں دے رہا ہے. تو جگر گوشہ وہ مطلب وہ ابھی تو صرف ایک واسطہ آگے بڑھا ہے، 2 واسطے آگے بڑھے ہیں، تو آپ کی شان میں گستاخی کر کے گالیاں دے رہا ہو، آپ یوں کر کے بیٹھ گئے. وہ یہ سمجھا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں نادے نال گل کر رہا ہوں. تو سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تینوں گالی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. تو ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنے لگا کہ اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے، آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے. ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اسے معاف کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، تو وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خرید لیتی تھی. خشک مزاج اور خشک کلام تو سکی روٹی طرح کھا سکتے ہو. سکی روٹی، پراٹھا بھی پیا ہوا ہے، سکی روٹی کھاؤ تو بیمار بھی آکھے گا پراٹھا ہی کھاواں. ایک آدمی میٹھے بول مجھ سے بولتا ہے، لوگ اس کی زیادہ سنیں. ایک کی زبان پہ گالی کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، کون سنے گا؟ ہم لوگوں کو ہماری نئی نسل دین سے متنفر ہو گئی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو میرے نبی یوں پکڑیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، درگزر کیجیے اور بھلائی کی بات کیجیے. عرف معروف، معروف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم ہو. تبلیغ کے کام کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ہاں علم کی مسند پر بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حلال و حرام کی پہچان کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری. معروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مجازن نام ہے. معروف وہ چیز جس کا اچھا ہونا سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو. سچ بولو کیونکہ سب کے دل و دماغ میں سچائی کی قیمت ہے. جھوٹ مت بولو، یہ معروفات ہیں. تو پہلے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا، یہ عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں. وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا. تبلیغ میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے جن کا نیک ہونا سب کو پتہ ہے، اس کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم مسائل بتانے ہیں، شریعت بتانی ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتانا، عالم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کسی عالم سے رجوع کریں گے، وہ عالم ہی اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ بات بتا سکتے. تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یوں کر کے کر دیا. اوپر خذ العفو، میرے محبوب درگزر کو یوں پکڑیے اور پھر اب بھلائی کی بات کیجیے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اور جہالت پہ اترے تو آپ درگزر کیجیے. سبحان اللہ. زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے، اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے. ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے زندگی میں حسن آتا ہے. اور یہ آیت اسی میں سے ہے. اگر زندگی کو آپ حسین دیکھنا چاہتے ہو، معاف کرنے کو پکڑ لو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، اور بھلائی کی صدا لگاتے رہو. مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.